تو اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ دعا کا فلسفہ یہ کیا، یہ لطف کیا ہے جو کچھ لوگ چکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مزہ دیں، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اچھا، میری دعا کے حوالے سے نا تھوڑی سی ایک انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اصل میں ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دعا کا مطلب صرف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے. ہاں، حالانکہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں، جیسے کہ سورہ غافر کی مشہور آیت ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. سبحان ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہوں گے رسوا ہو کر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے. تو ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ یعنی عبادت خاص طور پہ دعا کے معنی میں عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسکلی ایک کانٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی کچھ لین دین کا معاملہ ہے، یعنی ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہم نے بنا لی. یہ سوچ ہے کہ جب بھی ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے دعا مانگنی ہے تو ہم نے تبھی جانا ہے جب ہمارے پاس کوئی نہ کوئی مانگنے کے لیے چیز. تو دعا یہ نہیں ہے، دعا ایک عبادت ہے. یعنی اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے کچھ مانگنے کے لیے بالفرض، سبحان اللہ، تو پھر بھی آپ نے مانگنی ہے، پھر بھی آپ نے عبادت کرنی ہے. بے شک. دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ معاف کرے سیلف سفیشینٹ سمجھتے ہیں. صحیح. جیسے کہ قرآن مجید نے بھی ایسے شخص کے بارے میں بات کی نا، الرآہ استغنی، بالکل صحیح. کہ اس نے سمجھا کہ میں مستغنی ہوں، یعنی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی میں نے ایکچوئل میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ان کو دی ہیں، ہر طرح کی نعمت ان کے پاس ہے کہ they don't have apparently any reason to actually cry in front of Allah سبحانہ و تعالیٰ. ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے اور وہ سمجھتے میں کیوں مانگوں اللہ سے جب مجھے ضرورت نہیں ہے کچھ. تو انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دعا کے فلسفے کو نہیں سمجھے. دعا عبادت ہے، عبادت کا کاز صرف یعنی اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تبھی آپ نے نہیں، یعنی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو صرف تب نہیں پڑھنی جب آپ کو کوئی چیز چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ضروری نہیں کہ he was actually asking Allah for something. صرف اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرنا، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرتے رہنا دعا کے اندر ہاتھ اٹھا کے، that's it. That's also a دعا. اور پھر اگر آپ اس معنی میں لیں تو پھر تو سبحان اللہ، پھر sky is the limit، کیا بات، اس میں کوئی نہیں. اور علی بھائی اس میں پھر اسی وجہ سے یہ جو کہ فلسفے کی غلطی، یعنی جو ہم نے اس کی غلط یعنی اس کو غلط سمجھا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے پھر نہ سمجھ لیا کہ دعا کی قبولیت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ جب تک جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں ملتا جائے. کیونکہ ہم نے اس کو ایک کمرشل ایک ایکٹیویٹی اور پروسیس سمجھ لیا نا. تو یعنی ہمارے نزدیک پھر دعا کا کانسیپٹ ریڈیوس ہو کے لین دین پر آ گیا. تو جب تک مجھے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے تب تک میری دعا قبول ہو رہی ہے، اور جب تک مجھے نہیں ملا بظاہر اپیرنٹلی جو میں مانگ رہا ہوں اس کا مطلب میری دعا بھی نہیں قبول ہو رہی. حالانکہ جب وہ بندہ صرف دعا کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھے گا، ضروری تو نہیں ہے عبادت کے فوراً بعد آپ کو جو چیز آپ کے دل میں تمنا ہے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، کسی کے لیے نیکی کر رہے ہیں، ضروری مل جائے. میں نے عرفات والے دن بھی مغیرہ یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ ایک تو وہاں پہ وہ جگہ ایسی ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی لے جائے، آپ کو یہ احساس ہوگا وہاں جا کے کہ وہاں پہ نا ایک ہر کوئی لگا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا رونا دیکھ کے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ واقعی کئی گھنٹے لوگ ہاتھ ریز کر کے کر بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ میں نے بھی ٹرائی کیا. تو مجھے ایک بات یاد آئی مغیرہ بڑی زبردست، کہ جو آپ نے یہ بات کی نا دعا کا اصل فلسفہ سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا. آپ دیکھیں کہ دنیا کا بیسٹ ڈے 9 ذی الحج، علماء اس پہ کافی جو ہے وہ کنسنسس ہے، اور بیسٹ ڈے پہ جو بیسٹ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ظاہر کیا چیز ہے مانگنے کے لیے؟ اس میں طلب ہے ہی نہیں، اس میں تو مانگنا کچھ ہے ہی نہیں. مطلب ہم عام لوگوں کو بتائیں نا کہ یہ بیسٹ دعا، کہیں گے نہیں یہ دعا نہیں ہے، یہ تو ذکر ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا، اور یہی دعا میرے باقی بھائیوں نے، تمام انبیاء نے یہی دعا اس دن کی. تو شیخ انس کو بھی میں ایک دن وہ بتا رہے تھے دعا کے ہی ٹاپک پہ، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ تمام انبیاء کی دعائیں دیکھیں، ان میں 2 چیزیں آپ کو ملیں گی، ایک توحید کا اقرار، ایک اپنی عاجزی کا اقرار. اور انہوں نے پھر وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی کہ لا الہ الا انت سبحانک. اس میں بھی دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں، کچھ بھی اس میں طلب تو ہے ہی نہیں کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، ٹھیک ہے نا، صرف اللہ کی توحید کا خالص اقرار ہے، اور اپنی مسٹیک کا اقرار ہے، اپنی عاجزی کا اقرار ہے. اچھا علی بھائی، اگر آپ پریکٹیکلی بھی سوچیں نا کہ جب بندہ واقعی بڑا دل سے دعا مانگنا کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے نا، کبھی اللہ توفیق دے ایک بندے کو ایسے موقع پر رات کو انسان اٹھے تہجد میں نماز پڑھے، جی ہاں
تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے نا تو انسان کی زبان چلتی ہی نہیں ہے. یعنی وہ اللہ کے سامنے ایک کھڑے ہو کے ایک ہیبت جو انسان کو محسوس ہوتی ہے, انسان کی زبان چلنا بند ہو جاتی ہے, انسان کو سمجھ نہیں آتا میں کیا مانگوں. اور وہ عاجزی اور انکساری جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے آنکھوں سے آنسو نکال دیتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, مطلب میرا خود ایکسپیرینس ہے. کئی دفعہ میں بڑا جناب شوق سے ذوق سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا کہ جی میں نے کچھ آج مانگنا ہے, اور ذہن میں بہت سی لمبی لسٹ ہوتی ہے. بس آ جا کے انسان یہی پکار سکتا ہے, اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں, میں تیرے سامنے حاضر ہوں, مجھے پتہ نہیں میں کیا مانوں. یعنی ہم اتنے عاجز ہوتے ہیں, اور وہ عاجزی اور انکساری کو نا انسان واقعی, میں مطلب جیسے آپ نے بات کی نا شیخ انس کی, میں اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں. بالکل صحیح. کہ صحیح معنوں میں جب انسان, تو انسان کو بولنے, انسان کے صرف جذبات ہوتے ہیں ایسی, اور انسان بس آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, جذبات انسان ایکسپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ ہو نہیں رہے, انسان ہو رہا ہے, اور اس پہ پھر واقعی پھر آدھا پونا گھنٹہ کیا گھنٹوں لگ جاتے ہیں. انسان اس فیلنگ سے باہر نہیں نکل سکتا, اور وہ لذت اور وہ ایک اٹیچمنٹ اللہ کے ساتھ جو انسان کو محسوس ہوتی ہے اس وقت. میں ایک اور اسکالر کو سن رہا تھا, وہ ماشاء اللہ حاجیوں کو بتا رہے تھے, کہتے کہ بھائی آپ سورہ فاتحہ ہی آپ کی آج قبول ہو گئی نا عرفات والے دن, تو بس آپ کی زندگی سنور گئی. تو وہ کہتے یہی پڑھی جانا, ایک تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو ہے ہی, سورہ فاتحہ بار بار پڑھو, تب تک پڑھو جب تک آپ اللہ سے کنیکٹ نہ کر, جو آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ واقعی میرا کنیکشن ڈیولپ ہو گیا. تو اسی کی طرف تھوڑا میں چاہوں گا مغیرہ ہم اور بات کریں. دیکھیں تہجد کی دعا, اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن, لمبی دعا حدیث سے ثابت ہے. اس میں بھی اللہ کی حمد ہے, اس میں بھی اللہ کی توحید ہے. آئی تھنک یہ تھوڑا سا اگر میں ماڈرن ٹرمنالوجی یوز کروں, دس از دا سیکرٹ کوڈ وچ انبیاء ایکچولی انڈرسٹوڈ کہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرو, توحید کا اقرار کرو. اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے, کیونکہ یہ جو بیسٹ اسٹیپ ہے, جو بیسٹ دعا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. انس بھائی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی, اللہ سے زیادہ کس کو پتہ ہے کہ آپ کے مسئلے کیا ہیں. اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے فیوچر میں کون سی دعا کرنی ہے, آپ نے اگلے گھنٹے کون سی دعا کرنی ہے, آپ کو مسئلہ کون سے آنے والا ہے, یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے سامنے سر گڑ گڑا کر اس کی توحید کا اقرار کریں اور اپنی عاجزی کا اقرار کریں. اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ کا مسئلہ حل کیسے ہوگا. تو واقعی اگر آپ انبیاء کی دعائیں دیکھیں, ان میں یہی دو چیزیں بار بار ہمیں ملتی ہیں, ایک توحید کا اقرار اور ایک اپنی عاجزی کا اقرار. آپ دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھ لیں, زکریا علیہ السلام کی دعائیں آپ دیکھ لیں, ایون جو ایوب علیہ السلام جو کافی سخت علیل تھے, ان کی دعا آپ دیکھ لیں, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. وہ واسطہ دے رہے ہیں اللہ کو, اقرار کر رہے ہیں اللہ کا کہ اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں, آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں.